السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، اس کی توبہ ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کی حالت کے اندر مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے گناہ ہیں جیسا کہ زنا ہے، نماز نہ پڑھنا اور ڈفرینٹ گناہ ہیں جتنے بھی، اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا غصہ نہیں آتا۔ والدین کا نافرمان ہے، غصہ آتا ہے اللہ کو لیکن اتنا نہیں آتا۔ زنا پہ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا اللہ رب العزت کی ذات کو شرک کرنے والے پہ غصہ آتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس میں سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں فرمایا، کل کہہ دیجئے قل هو اللہ واحد، کہ وہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، وحدہ لا شریک ہے۔ تو شرک جو کرتے ہیں، یا آج ہماری سوسائٹی دیکھیں شرک کے اندر مبتلا ہے، گڑھ ہے شرک کا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ جگہ جگہ کے اندر دربار ہے، درباری سسٹم ہے، لوگ دربار میں جاتے ہیں، نیاز چڑھاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، سکھ کمیونٹی ہے، وہ انہوں نے بھی اپنے دربار بنائے ہوئے ہیں جنہیں وہ گردوارہ کہتے ہیں، وہ بھی قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمارا دین تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بالکل بھی نہیں دیتا۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کی حدیث ہے کہ میرے بعد میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ کہیں پہ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جی درباروں پہ جانا ہے، درباروں پہ جاؤ گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ سب گمراہی ہے، سب شرک کے اڈے ہیں، شرکیاں لوگ ہیں، شرک ہے۔ حضرت لقمان سورۃ اللقمان کے اندر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، کبھی بھی شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، کیونکہ اس کی معافی نہیں۔ جو حالت شرک میں فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہے جو شرک کی حالت میں نہ مرا ہو۔ جو شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ کے نبی بھی اس کی شفاعت نہیں کر سکتے، اس کا کوئی حساب نہیں ہونا، اس نے بغیر حساب کے جہنم میں جانا، کیونکہ اس کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ آج ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے یہ والا ہے آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ہم اللہ کے ساتھ ایک عہد کر رہے ہیں۔ وہ عہد یہ ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں، کسی کی مدد نہیں چاہیے، اور نبی سے، صحابہ سے، فرشتوں سے اور کسی بھی نیک اولیاء سے مدد مانگنا، کوئی چیز کہ مجھے بیٹا دے، یہ کرے، وہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو میرے سوا تمہاری دعا سنے گا؟ کون ہے جو تمہیں خلیفہ بناتا ہے زمین کا؟ اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، اپنی جان کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں، کسی کے اس کا ایفیکٹ کسی کے اوپر نہیں جانا۔ ہم دیکھ لیں آج ہمارے دوست یار، اب دیکھیں ہم انگوٹھیاں پہنتے ہیں ہاتھ کے اندر، ہم کسی سے پوچھیں نا یار یہ تم نے کیسے پہنی ہے، یار کہتے ہیں اس کے لیے تم اپنا نام بتاؤ، اپنا ستارہ بتاؤ، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو۔ ایک پتھر، آپ خود سوچیں، ایک بے جان پتھر تمہارے رزق میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر بتائے ہیں قرآن کے اندر۔ اب کہیں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ جی آپ جائیں، آپ جا کے انگوٹھی پہنیں گے تو آپ کو رزق ملے گا، کہیں بھی یہ نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے
جو بندہ شرک، دیکھیں جو مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہی ٹھہراتے تھے، ان کا کیا انجام ہو گیا؟ آج ہمارے اوپر زوال کا سب سے بڑا جو ایک کیا کہتے ہیں وجہ ہے نا، وہ شرک ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت شرک ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے اندر نکلیں، پوچھیں کہ یار ہمارے صحابہ کا نام کیا تھا، انہیں نہیں پتا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا اس چیز کا. ایون کہ ابوبکر صدیق کا نہیں پتا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے خلیفہ ہیں. عمر بن خطاب کا نہیں پتا ہوگا. یہ ہم لوگ یہاں پہ کھڑے، عثمان غنی کا نہیں پتا ہوگا. حضرت علی کا تو پتا ہے، کیونکہ ان کا تو سب کو ہی پتا، مولا علی کا. لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. تو بھائیو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھ لو، کیونکہ شرک والا بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ دنیا عارضی ہے، چند روز کا مزہ ہے. یہاں پہ چند روز مزے کے لیے سب نے چلے جانا ایک دن. کوئی نیک پیغمبر بھی نہیں رہا، کوئی نیک اولیاء صوفیاء کرام، اتنے محدثین، وہ بھی نہیں رہے. وہ بھی چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ نے انہیں واپس بلا لیا. قرآن کی آیت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے، چلے جانا ہے. جب شرک کیا ہوگا یہاں پہ، تو ہم نے یہ ایک سفر ہے نا ہمارا، ہم مسافر ہیں یہاں پہ. یہاں پہ کتنا ہم نے شرک کر لیا ہے، چلیں گے شرک کر کے وہاں پہ. یہ تو زندگی ختم ہوگی 30 سال 35 40، اللہ کو پتہ کتنی ہے، لیکن وہ تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی، کیونکہ وہاں پہ موت آنی ہی نہیں ہے. اور شرک والا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، اسے جنت کی ہوا بھی نہیں نصیب ہوگی، خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شرک جیسی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.